أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عزوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي فهو مني فمن أعرض عن سنتي فليس مني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات و تکبیرات و تحلیلات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء مرشد الاولیاء فخر معظم بدر دجا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے خاص ہے۔ احباب ذی وقار، مخلص، مسلم، مواحد ساتھی، آپ حضرات کے سامنے جو چند کلمات فی احکام اللہ من شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کیے ہیں، پڑھے ہیں، دعا کرو اللہ ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد ادا طرفین کو الہ العالمین قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس نے مشہور بات ہے جو 4 مضامین بیان کیے ہیں۔ ایک تو اثبات التوحید ہے، دوسرا اثبات الرسالہ، تصدیق بالکتاب، ایمان بالآخرہ۔ یہ 4 مضمون جو قرآن کے ہیں، ان 4 مضمونوں کے اندر کوئی ایک مضمون میں بھی کمی آ جائے تو انسان کا ایمان نہیں رہتا۔ توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں، اگر نبی علیہ السلام کی رسالت اور سنت نہیں ہے تو ایمان نہیں، اگر قرآن مقدس پہ یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں، اگر آخرت پہ بھی یقین نہیں ہے تو بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، بندہ اسلام سے خارج ہے۔ اس وجہ سے یہ 4 مضمون جو اللہ نے رکھے ہیں، ان 4 مضمون یہ عقیدے کے مضمون ہیں، اور 4 کے 4 ہی مضمون سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ آج کا جو مضمون ہے اثبات الرسالہ، بھئی عمل ہے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق، تب تو عمل قبول ہے، جسے دوسرے زبان میں کہتے ہیں من معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عمل پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف بیان ہے وہ عمل قبول ہے، اور جو غیر معرفت عمل ہے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں، حکم ہی نہیں دیا، صحابہ نے کیے ہی نہیں، وہ دنیا نے اگر عمل اپنا رکھا ہے، حب رسول اور عاشق رسول ہونے کے دعوے بھی کرتے ہیں،
اور یہ دعوے صرف دعوے کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں لیکن عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مجھے رب ہونے کی قسم ہے جس نے محمد الرسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ مخالفت رب کے قرآن کی کسی ایک آیت کی ہو یا مخالفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کی ہو، وہ اللہ کے رسول کی مخالفت۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر وہ انتظار کرے کہ تھوڑی دیر میں ان کے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا یا انہیں کسی فتنے میں ڈال دیا جائے گا، انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ تیسرے مقام پہ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، ایمان والوں کی پہچان کی علامت ہی یہی ہے، یقولوا سمعنا واطعنا، جس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی سن لی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی، بس اب ہم نے اطاعت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت فی اللہ، اطاعت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نہیں تو پھر تو اولئک هم الخاسرون، قیامت والے دن خسارہ ہے۔ اگر اطاعت ہے تو پھر اولئک هم المفلحون، اللہ نے دنیا میں بھی عزت دے دی، آخرت میں بھی کامیابی دے دی۔ کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر ادھر ادھر کے راستے تلاش نہیں کرنے۔ کوئی مولوی صاحب کا راستہ تلاش کرے، کوئی اپنے پیر زادے کا راستہ تلاش کرے، کوئی اپنے امام کے اقوال اکٹھے کر کے آئے نبی علیہ السلام کی حدیث کے سامنے پیش کرے، نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے اندر چلے گا، رب کا قرآن چلے گا یا محمد کا فرمان چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ شریعت ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے بعض لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، انہوں نے ان کو تکلیف دی، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ جنہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا، اپنی ہی مرضی کی شریعت، اپنی مرضی کے عقیدے، نہ رب کے قرآن کی مانی نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مانی، اللہ کہتے ہیں وہ لعنتی ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ان کے پر برسی رہے گی اور آخرت میں بھی وہ لعنتی بنا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دینا؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ رب کے قرآن کی آیت آ جائے بندہ اس سے کترا جائے اور کہے نہیں جی میرے پیر صاحب نے، میرے مولوی صاحب نے، میرے سردار نے، میرے فلاں گدی والے نے، میرے شیخ نے، میرے فلاں نے یہ عقیدہ ہمیں نہیں بتایا۔ اور بھائی نہیں، جس جگہ رب کا قرآن آ جائے گا، محمد کا فرمان آ جائے گا، ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے، محمد کے فرمان کو سینے سے لگائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت اسی زندگی کے اندر ہے۔ اگر آؤ قرآن اور حدیث کی بات مانو، اگر جو نہیں مانتا العیاذ بالحفیظ، کیا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پھر سچا بھی نہیں مانتا؟ جو نبی علیہ السلام کی بات وہ سچا نہیں مانتا، وہ نبی کی ذات کو بھی سچا نہیں مانتا۔ نبی کی ذات ماننے کے لیے تو ہر بندہ کہتا ہے جی اللہ کے رسول سے میری بڑی محبت، لیکن نبی کی بات کی باری آتی ہے پھر کیوں بھاگتی؟ ذات جو مانتا ہے بات ماننا بھی لازم ہے، جو ذات مانتا ہے بات نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، جو صرف بات مانے اور محمد کی ذات نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ جس طرح نبی کی ذات سے محبت ہے اسی طرح نبی کی بات سے بھی محبت کرو۔ جو نبی کا قول ہے وہ نبی کا فعل ہے،
جو نبی کا قول ہے وہی نبی کا حکم ہے، جو نبی کا عمل ہے وہی عوام کے لیے نبی کے حکم دیے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی ایمان والے تبلیغ کرتے ہیں تو بلاتے کس کی طرف ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، تب تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے، ورنہ ایمان رہتا ہی نہیں۔ اللہ نے شرطیں لگائی ہیں، اللہ نے حدیں لگائی ہیں قرآن کے اندر۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سی ایسی بات ہے جو رب کے قرآن میں نہ ہو، کون سی ایسی بات ہے جو محمد کی حدیث میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو اللہ نے اصول بیان کیے ہیں، اسے عربی میں کہا جاتا ہے مجمل قانون، مجمل قانون، اور اس کی تشریح اور اس کی تفصیل و تفسیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت بڑے طبقے، ایک مشہور طبقہ جسے آپ بھی جانتے ہو اسے پرویزی کے نام سے کہا جاتا ہے، انکار حدیث، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں، ہم صرف قرآن مانتے ہیں، ہم صرف قرآن مانتے ہیں۔ جس طرح وہ شیخ محمد ہے کراچی والا، لعن اللہ علیہ وما علیہ وما فی، اللہ کی کروڑوں لعنتیں پڑے اس کے اوپر۔ آج تک 26 سے 27 سال تک اس نے یہی لٹریچر لکھے، کتابیں لکھی، 3300-3400 تک کتابیں لکھ دی انکار حدیث کے اوپر۔ نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اہل حق سے میدان مناظرہ میں بہت گندی طرح شکست بھی کھائی ہے، بھاگا بھی ہے، دوڑا بھی ہے، لیکن اپنے باطل مذہب سے ہٹا آج تک نہیں۔ ایسے بندے کے اوپر حکم مرتد کا ہے، وہ دین سے پھر گیا ہے، مرتد ہے، پکا کافر ہے۔ جو بندے ان لوگوں کی باتیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث نہیں مانے، بس صرف قرآن مانے، حدیث نہیں مانے۔ قرآن نے سارا کچھ بتا دی ہے۔ قرآن کہتے ہیں آیات البینات، بینات، قرآن کہتا ہے میں واضح بیان کر چکا ہوں، قرآن کہتے ہیں مبین، میں نے ایک ایک بات واضح کر دی ہے۔ قرآن نے اصول ضرور بیان کیا لیکن تشریح تو حدیث نے آ کے کی۔ اکیلا قرآن شریعت بن ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ کہتے ہیں قرآن اکیلا شریعت اور حدیث ساتھ ملنے کے بغیر شریعت ہے، وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں۔ پھر سوال کیا جائے قرآن نے تو کہا ہے نماز قائم کر، پھر یہ جمعہ 2 رکعتیں، یہ خطبہ کہاں ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں کہاں ہیں؟ ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ قرآن میں تو نہیں۔ قرآن نے حکم لگایا ہے، اس حکم کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نے آ کے کی، جو نبی کی بات ہے۔ جس طرح نبی کی ذات کی عزت کرنی ہوگی اسی طرح نبی کی بات کی بھی عزت کرنی، ورنہ انسان ناکام تو ہو سکتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد، انا محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہوں۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہو، حمید یحمد سے ہے نا جی، حمد تعریف کیا ہوا، انا محمد، انا احمد، وانا الماہی الذین یمحا بی الکفر، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، وہ ماہی جو مٹا دینے والا کفر کو، یمحا بی الکفر۔ نبی کہہ رہے ہیں میں اللہ نے مجھے محمد بنایا، احمد بنایا، ماہی بنایا کہ کفر کو مٹا دیا جائے، حق آ جائے باطل کو بھگا دیا جائے، سچ آ جائے جھوٹ کے دماغ پہ پتھر مار دیا جائے۔ یدمغہ، اللہ کے نبی کی حدیث صحیح البخاری کی، جس وقت حق آتا ہے باطل کے دماغ پہ لگتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سچ آتا ہے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے انا الماہی، میرے نبی آئے تو اللہ نے نبی کے ذریعے کفر ختم کروا دیا، اور فرمایا وانا الحاشر، اللہ نے مجھے حاشر بنایا۔ حاشر کیا؟ الذی یحشر الناس علی عقل، جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ مجھے شفاعت والا بھی بنائیں گے، اور سارے کے سارے میدان معاشر کے اندر اللہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھے سل توتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا نبی ارفع راسک، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور اپنی لیے امت کے لیے مانگ، جو تیری امت تیری فرما بردار ہے۔ اب اسی بات پہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں
کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں چھڑا لینا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ہی غلط ہے۔ دو باتیں بہت زیادہ غلط شائع ہو چکی، ایک تو غفور الرحیم کا ترجمہ غلط ہو گیا، قرآن کے اندر غفور الرحیم آیا ہے نا، اس کا ترجمہ عوام نے غلط کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، اس کا ترجمہ بھی غلط ہو گیا۔ شفاعت، ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ، اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، عمل بدعتیہ ہے، عمل بدعیہ ہے، عقیدہ شرکیہ ہے، میرے نبی اس کی شفاعت کریں گے؟ کلمہ تو پڑھتا ہے، رافضی کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، پرویزی کلمہ پڑھتے ہیں، جہمی کلمہ پڑھتے ہیں، صفی کلمہ پڑھتے ہیں، قدریہ کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے مذاہب ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، معتزلہ کلمہ پڑھتے ہیں، قدریہ کلمہ پڑھتے ہیں، جبریہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشاعرہ کلمہ پڑھتے ہیں، ماتریدیہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سب مذہب ہے جن کے میں نام لے رہا ہوں۔ یہ تمہاری دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا فتنہ ان مذاہب نے پھیلایا ہے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی حدیث کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی ان کی شفاعت کریں گے؟ نہیں ہو سکتی۔ جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شفاعت نہیں ہو سکتی۔ جس کے عمل کے اندر محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ہے، شفاعت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام سفارشی اسی کے ہوں گے، عقیدہ توحید عمل سنت کے مطابق ہے، لیکن کچھ چند گناہ ایسے ہیں، یہ دنیاوی گناہ ہو گئے، کچھ صغیرہ گناہ، کچھ یا کبیرہ بھی ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں شفاعت کر کے ضرور اس کی بخشش کروا دیں انشاءاللہ۔ باقی غفور الرحیم کا ترجمہ ہر بندہ یہ کہتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ کو شوق ہے اللہ ہمیں آگ میں پھینکے گا، یہ بات غلط ہے۔ ایک تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ حدیث ہی نہیں ملی آج تک، یا کچھ روایتیں ایسی ہیں لیکن سندیں کمزور ہیں۔ اللہ 70 ماہ اللہ پیار کرتا ہے، 70 مائیں کیا، اللہ 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ تو شفیق ہے، اللہ تو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کرتا اسی سے جو اس کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اس کی مانے ہی نہ، جو اس کی فرما برداری کرے ہی نہ، اس سے پیار کرے گا۔ آج تو دنیا کے اندر عام انسان ایک باپ ہے، اگر بیٹا اس کا نافرمان ہے، باپ اس سے پیار کرتا ہے؟ بیٹا ماں کے سامنے بیٹھ کے اپنی بیوی کی خدمت کرے، ماں اسے پیار کرے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ممتا ضرور ہے، ماں ہے، باپ ہے، ضرور ہے، وہ ایک ماں باپ ہونے کا ناطہ ضرور ہے، لیکن وہ محبت اگر وہی بیٹا ماں باپ کے پیر دھوئے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی عزت کرے، پھر دیکھو صبح شام ماں باپ کے ہاتھ اٹھیں کہ نہیں اٹھیں۔ غفور الرحیم کا معنی یہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، اگر اللہ معاف کر دیتا قرآن نازل نہ ہوتا، اگر اللہ معاف کر دیتا یہ شریعت کی من حدود اللہ نے جو حدیں لگائی ہیں یہ قائم نہ ہوتی، اللہ معاف کر دیتا تو پھر نبی نہ آتے، پھر اللہ معاف کر دے گا، پھر کہتے جو جہاں لگائے وہ ٹھیک لگے، جو جہاں ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر بیت اللہ کے اندر بتوں کی عبادت ہو رہی تھی وہ بھی ٹھیک تھے، آج پاکستان کے اندر قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تعویذیں اور دھاگے والے اپنے اڈے اور مرکز کھول کے بیٹھے عوام کو گمراہ کیے جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، شراب پینے والے شراب کے اڈے، زنا والے زنا کے اڈے، یہ سارے چوری ڈکیٹی یہ جوا یہ اڈے لوگ جو جہاں لگائے وہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ بات ایسی ہے تو پھر ایسے ہی سارے ٹھیک ہے، پھر غلط تو ہے ہی کوئی نہیں، پھر تو شیطان ابلیس بھی ٹھیک ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ جو رب کے قرآن نے تمہیں پابندیوں کا عہد کیے، پابندیاں لگائی ہیں، پابند کیے، ان پابندیوں کے مطابق رہ کے زندگی گزارو گے، تم کہو یا نہ کہو کہ وہ ٹھیک ہے، رب کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ جو اہدنا الصراط المستقیم پہ آ جائے، توحید پہ آ جائے، سنت پہ آ جائے، اللہ کے نبی کے دین کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہتے ہیں وہ جنتی ہے، ٹھیک بندہ ہی جنت میں جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے بنایا ہے اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ صحیح المسلم، اللہ نے مجھے عاقب بنایا۔ عاقب کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اللہ کسی کو پیچھے نبی نہیں بنائے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ بات تو دشمن ہی مان گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سچا پیغمبر بنایا۔ تو فرمایا ابو جہل کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کی دیوار میں بیٹھ اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، ابو جہل بیٹھے بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں، کیا کہتے ہیں؟ یا محمد واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، واللہ ما رأیت ہاتین، واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد۔ ابو جہل کہتے ہیں او بھتیجا مجھے رب کی قسم ہے، میں نے محمد کی مثال میری آنکھوں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ واللہ ما رأیت بعینی مثل محمد۔ کون کہہ رہا ہے؟ حاجی ابو جہل شاہ صاحب، حاجی تھا نا جی، 70 حج بھی تو کیے ہوئے تھے۔ واللہ ما رأیت بعینی مثل محمد۔ ادھر سے حضرت حسان کہتے ہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد۔ اللہ نے اپنی پوری مخلوق کے اندر محمد جیسی مثال ہی پیدا نہیں۔ اللہ نے محمد کو بے عیب بنایا۔ ایک یہودی نے آگے صحابی رسول سے پوچھا کہ آپ کے نبی میں کوئی عیب بھی ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اگر تو کہتے تو میں ایک عیب بتا سکتا ہوں۔ عیب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جسے پیدا کیا ہے، کسی کا جوڑا بنایا، کسی کو کسی کی طرح بنایا، کسی کو کسی جیسا بنایا۔ میرے محمد میں عیب یہ ہے کہ محمد جیسا ہی کوئی نہیں بنایا۔ اگر تو کہتے ہیں یہ عیب سمجھتے ہو تو پھر یہ عیب ہے، لیکن لم یخلق الرحمن مثل محمد، محمد جیسی مثال تو اللہ نے اپنے ڈپو تخلیق کے اندر بھی کسے نہیں بنایا۔ اس وجہ سے تو اللہ کہتے ہیں میرا محمد مشفق بن کے آیا، رحمت بن کے آیا۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی اتنا حریص ہے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے کہ ایمان والے کو ایک کانٹا لگتا ہے تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے، ایمان والے کو ذرا تکلیف ملتی ہے میرے نبی کو اس سے زیادہ ملتی ہے۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین علی انفسہم، نبی ان کے جسموں سے ان کے نفسوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ نبی کہتے ہیں ساری تکلیف مجھے دی جائے، میری امت کو کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ وہ نبی ہے جس کی بات نہیں مانی جاتی، وہ نبی ہے جس کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مکے والوں نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس نے آبا و اجداد کا دین چھوڑا دیا۔ اس نے جادوگری کی۔ زماد نامی ایک شخص جو عامل ہے، جادوگری کا علم جانتا ہے، ہر قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اسے بلایا گیا کہ محمد الرسول اللہ کے اوپر پڑھائی کرو۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان پہ پڑھائی کرو یہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو زماد آیا تو اس نے کہا جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں محمد بھی اسی کا محتاج ہوں، آپ سارے اسی کے محتاج ہو، ہم اسی سے مدد مانگنے والے ہیں، تم بھی سارے اسی کے منگتے بن جاؤ۔ وہ غنی ہے، ہم سارے فقیر ہیں، وہ بادشاہ ہے، ہم سارے بھکاری ہیں۔
زماد نے کہا اعد کلمتن، میں تو علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کلموں کو دوبارہ لوٹائیے۔ وہ عامل بن کے آیا علاج کرنے کے لیے، ان کلموں کو دوبارہ لوٹائیے، ان کلموں کو دوبارہ لوٹائیے، اعد کلمتن، ان کلموں کو دوبارہ لوٹائیے۔ یہ کلمے کیا کہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اس نے کہا ہے محمد یہ بتا تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اتنی مہربانی کی، وہ نبی جو مشفق بن کے آیا، امانت کے اندر، دیانت کے اندر، حذاقت کے اندر، فضاقت کے اندر، عدت کے اندر، جدت کے اندر، جودت کے اندر، محنت کے اندر، مشقت کے اندر میرے نبی کو اللہ نے بنایا۔ اے میرے نبی اعلان کر دے، دنیا والوں کو بتا دے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جتنی رحمتیں کروانی ہیں مجھ سے کروا لو، جتنی شفقتیں کروانی ہیں مجھ سے کروا لو، لیکن اللہ کہتے ہیں جو حکم محمد آ جائے گا اس سے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا ثم آمنوا ولم یرتابوا۔ و ایمان والو اگر نبی کی حدیث آ جائے تو شک نہیں کرنا، نبی کی حدیث آ جائے شک نہیں کرنا، شک بنتا بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ شریعت سناؤ۔ نبی شریعت بنایا نہیں کرتے، نبی شریعت سنایا کرتے۔ شریعت بندی عرش معلی کے اوپر، تو نبی علیہ السلام نے یہ شریعت آ کے بتلائی۔ دنیا نے جنہوں نے مانی اللہ نے انہیں اتنی عزت دی، جس طرح سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، پوچھا عبید اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا جی ادھر تو ہمارے ساتھ ہو لیکن جنت میں تو ہمارا ساتھ نہیں۔ آپ اپنے درجات کے اوپر ہوگے، ہم اپنی جگہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول، قانون قرآن نے بیان کرے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے عبید اللہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اولئک حسن رفیقا، یہ لوگ جو اطاعت کرنے والے ہیں یہی اللہ کے رفیق اور اللہ کے دوست یہی تو ہیں۔ شرط کیا لگائی؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ضرور نبی علیہ السلام کی معیت نصیب فرمائے گا۔ لیکن بہت مشکل ہو گیا، اطاعت ہوتی نہیں ہے، قرآن کی بات مانی نہیں جاتی، نبی کی حدیث مانی نہیں جاتی۔ کیوں؟ آگے ایک معاشرہ آ جاتا ہے یا میرے دل کی چاہت آ جاتی ہے۔ قرآن کے سامنے میرے دل کی چاہت آڑ بن گئی، نبی کی حدیث کے سامنے میری چاہت میری خواہش آڑ بن گئی، اس وجہ سے میں سنت پہ عمل ہی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں سنت پہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس آڑ کو دور کر کے سنت خالص نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے نبی کی اطاعت نہیں کی یا نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ابن حطل کے ساتھ کیا ہوا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، مسلمان ہو گیا، بعد میں مرتد ہو گیا، مدینہ میں آیا، اس نے کلمہ پڑھا، بعد میں مرتد ہو گیا، کہنے لگا جی میں نہیں مانتا، اور اس نے یہ نہیں جرم کیا، صرف مرتد ہو گیا، یہ جرم نہیں کیا، نہیں اس نے پھر گستاخ رسول کرنا شروع کر، نبی علیہ السلام کی مخالفت، اللہ کے نبی کے خلاف آتے، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان نبی دخل مکہ عام الفتح وعلی راس المغفر فلما ندعوا جاء رجل
اگر ابن حتل باستعطار الکعبہ بیت اللہ کے خلاف سے چمٹ کے بھی کھڑا ہو جائے کہ مجھے چھوڑ دو، نہیں چھوڑ. ایک جرم نہیں، اس نے کئی جرم کیے. نبی علیہ السلام کی مخالفت، ایک مرتد دین، دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیت المال کے غلاموں میں سے ایک غلام کو اس نے قتل کر دیا. جس وقت فتح مکہ ہوا، عام الفتح آیا، یہ دوڑا. اسے پتہ چلا آج چھٹکارا نہیں مل سکتا. یہ دوڑا بیت اللہ کے اندر گیا، بیت اللہ کے غلاف کے نیچے چھپ گئے. صحابہ جس وقت پہنچے تو فقال متعلق باستعطار الکعبہ فقال اقتلوه. لوگ آئے، یا رسول اللہ ابن حتل بیت اللہ کے غلاف کو چمٹا پڑا ہے، چھپا پڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اقتلوه، اسے قتل کر دو. بیت اللہ کے اندر ہی اس کی گردن اتار دی. یہ کون ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے، جس نے نبی کی مخالفت کی اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے. تو ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، تو اس نے کہا تھا نا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں. اس کی بیوی جمیل نے یہی کہا کہ نبی نے ہمیں تنگ کیا، ابا دادا کا دین ہمارا چھڑا دیا. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، میرے محمد نے جواب نہیں دیا. اللہ نے قرآن بنا کے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ نے خاوند کا ذکر بھی میرے محمد کا گستاخ ہے، بیوی کا ذکر جو میرے محمد کی گستاخ ہے. وہ چچا ہے، یہ چچی ہے، وہ ابو لہب ہے، یہ ام جمیل ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ کہتے ہیں تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گئی، لکڑیوں کی گٹھڑی باندھی، رسا فی جیدہا حبل من مسد، خشک لکڑی پانی میں گلا کر کے جو اسے رسا بنایا جائے، وہ سخت رسی جو ہوتی ہے، ہماری زبان میں جسے مونج کہتے ہیں، وہ رسی گٹھڑی باندھی، باقی رسی سر کے پر بچی ہوئی لپیٹ کے گٹھڑی اٹھائی. اللہ نے کہا جبریل گٹھڑی کو دھکا دے. جب گٹھڑی کو دھکا، اتنی وزنی لکڑی کی گٹھڑی وہ گری گلے کے اندر، وہ رسیاں جو یہاں تھی وہ یہاں. کس کا حکم تھا؟ کون تھی؟ نبی کی گستاخ تھی. اللہ نے حکم دیا، رسی کھینچی، وہیں لکڑیوں کے ساتھ مری پڑی. ابو لہب مرا، پورے مکہ والوں نے نفرت کا اظہار کیا، یار اسے نکالو، سارے کافر تھے اس وقت، اسے نکالو، اتنی بدبو. اور بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا. جس طرح ہمارے ہاں علاقوں کے یہ چوڑے جسے کہتے ہیں، یہ گند اٹھانے والے، انہیں پیسے دے کے بلایا گیا، آ کے انہوں نے لکڑیوں سے اٹھا کے، اٹھاؤ ابن جریر، ابن اسیر میں حضرت نے کیا لکھا، لکڑیوں سے اٹھا کے گھسیٹ کے پہاڑوں کے اندر جا کے کھڈوں میں پھینک دیا. کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے. اللہ نے دنیا میں رسوائی دکھائی اور آخرت میں کتنی ضلالت میں دی. نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری اور مسلم، حبار بن اسود مسجد نبی کے باہر کھڑا ہے. ایک روایت یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام کو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، حبار بن اسود فتح مکہ والے دن وہ باہر آئے کھڑا اور زور زور سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. نبی علیہ السلام کی بیٹی کا قاتل سیدہ زینب کا، حبار بن اسود، حضرت زینب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جس وقت آ رہی تھی، راستے میں ظالم چھپا بیٹھا ہے، اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہماری ماں زینب کے پیٹ میں اس نے خنجر مار دیا. پیٹ اتنا چر گیا کہ انتیاں باہر آ گئیں. نبی علیہ السلام کے پاس جس وقت لایا گیا، اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ آپ کی بیٹی لخت جگر
زینب کے ساتھ یہ حبار نے یہ سلوک کیا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس اٹھا کے پہنچایا گیا، اللہ کے نبی نے اپنی چادر سے پٹی باندھی، کئی دن تک میرے نبی دوائی بھی کھلاتے رہے، کھانا بھی کھلاتے رہے، زخم کی خود مرمت کرتے رہے، لیکن زخم اتنا گہرا لگ گیا وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہی، فوت ہو گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیٹی کا دکھ بڑا آیا، صبح بھی روتے ہیں، شام بھی روتے ہیں، بیٹی کا علاج بھی کرتے ہیں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے، پھر یہ بات دیکھا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں، دفن کیا۔ حبار بن اسود کے بارے میں ذہن کے اندر یہ بات رکی ہوئی ہے کہ اس نے میری بیٹی سے ظلم کیا ہے۔ بیٹیوں والوں کو پتہ ہے کہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے، جن کی بیٹی ہیں ان سے پوچھو، میرے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبار بن اسود آ گیا، نبی علیہ السلام مجلس لگا کے بیٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آ، بٹھایا ساتھ، فرمایا میری بیٹی کا قصور کیا تھا، مجھے صرف اتنا بتا، میری بیٹی کا قصور کیا تھا۔ نیچے منہ سارے صحابہ اٹھاؤ، تاریخ اسلام کے کسی مورخ نے کیا لکھا ہے، سیرت نے کہا پوری کی پوری وہ محفل رونے والی ہے، اللہ کے نبی رو رہے، میری بیٹی کا قصور تو بتا، میری بیٹی نے تیرا کیا کیا تھا، تو نے اس کا پیٹ ہی چیر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، فرمایا مجھے معاف کر دو یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ تو پڑھ لے، مسلمان ہو جا، میں نے معاف کیا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا، مجھے میری بیٹی کا دکھ یاد آ جاتا، لیکن معاف کیا نا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے تو نبی بنایا تم ہی میں سے، ہم نے نبی کو بنایا تم میں سے، تم جتنا کچھ بھی کرتے رہو میرا نبی معاف کیا جائے گا۔ میرے نبی کے اندر یہ صفت ہے، یہ خاصہ ہے، معاف کر دینا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے صحابی تو تھے۔ اسی طرح نا حضرت حمزہ کے قاتل حضرت واشی رضی اللہ عنہ کو بھی کہا تھا نا، واشی تو مسلمان ہو گیا، صحابی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے، میرے چچا کی شہادت مجھے یاد آ جاتی، میرے آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ حضرت واشی فرماتے نبی علیہ السلام اگر اس طرح خطاب کر رہے ہوتے میں پیچھے بیٹھتا، لیکن حضرت واشی نے تو ایک کمال کیا نا، پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور کے اندر وہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت واشی نے اس جا کے جھوٹے نبی کو قتل کر دیا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ابن عباس کے حوالہ سے رضی اللہ تعالی، فرماتے حضرت واشی اور حضرت حمزہ قاتل اور مقتول دونوں صحابی رسول ہیں، لیکن جنت کے اندر انشاءاللہ دونوں ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں، اللہ نے جنت دے دی۔ بہرحال نبی علیہ السلام کا مشفق ہونا، بات یہ چل رہی تھی، رحمت للعالمین ہونا، شفیع المسلمین ہونا، یہ بات بتلاتی ہے لوگوں ایک تو مشفق بن جاؤ، نرم دل بن جاؤ، دوسرا رسول اللہ کا طریقہ اپنا لو۔ اصل بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو آپ کے لیے کیا ہے نا، ہمارے لیے کیا ہے۔ اللہ کا قرآن محمد کا فرمان کیا بتاتا ہے؟ یہی بتاتا ہے ایسے بن کے دکھاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ وہ دوسرا جس نے آل عمران کی صورت لکھی، صحابی رسول بنا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، خوشخطی بڑی اچھی لکھتا تھا۔ آل عمران نازل ہوئی، سورت آل عمران، اللہ کے نبی نے اس سے لکھوائی، بقرہ کی کچھ آیتیں اس سے لکھوائی، بعد میں وہ بے ایمان مرتد ہو گیا، ادھر سے چلا گیا اور جا کے کہنے لگا نبی علیہ السلام یا اس کے صحابہ کچھ بھی نہیں آتا، سارا کچھ مجھ سے لکھواتے ہیں،
اور جو نبی کی مرضی ہوتی تھی وہی قرآن بنا دیتا تھا۔ جب ایسے بندے کو زمین پہ رہنے کا حق ہے، اللہ نے کیا کروایا؟ قتل ہو گیا کسی بچے کے ہاتھ سے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کسی بچے کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، قبر میں دفن کیا، قبر میں زمین نے قبول ہی نہیں کی، باہر نکال کے پھینک دیا۔ علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں 3 دن تک بستی والے عیسائی لوگ اسے زمین میں پورتے رہ گئے، مٹی میں دباتے رہ گئے، لیکن زمین نے قبول نہیں کیا، باہر پھینک دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شکل ہی بگڑ گئی اور جنگل کے کتوں نے، درندوں نے اسے خراب کر کے رکھ دیا۔ دنیا کو بتلایا جو میرے محمد کی مخالفت کرے گا اس کا سلوک یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اس وجہ سے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ کامیابی چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، محمد کی حدیث آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے بولنا نہیں ہے۔ ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرنا، بھئی رب کا قرآن ہے، جو تجھے غلط بتلائے گا وہ اللہ کو خود جواب دینے والا ہے۔ جو غلط حدیث تمہارے سامنے پیش کرے گا، ادھر ادھر سے آپ تحقیق ضرور کرو، لیکن یہ نہیں کہنا کہ ہم اللہ کے قرآن کی نہیں مانتے، محمد کی حدیث نہیں مانتے۔ سمجھو دنیا میں بھی ضلالت اور آخرت میں بھی ضلالت۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کام پہ محمد کی مہر لگی ہے وہ کام قبول ہے، جس کام پہ مجھ محمد کا حکم نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ کام مردود ہے، وہ بدعت ہو، وہ شرک ہو، کوئی کام ہو، وہ کام مردود ہے۔ زندگی گزارنی ہے تو رب کے قرآن کے مطابق، محمد کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکام اللہ کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔